حضرت مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ، ان کی زندگی، ان کی طرز سیاست، ان کا تعلق، یہ سب پر عیاں بھی ہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ لیکن اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھے تو حضرت مولانا حامد الحق رحمہ اللہ کی شہادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درمیان چند مماثلتیں ہیں۔ ان کو بھی، ان پر جب حملہ ہوا تو بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے حملہ ہوا۔ مولانا حامد الحق حقانی پر حملہ ہوا تو مسجد میں ہوا نماز پڑھنے کے بعد، اور جس شخص نے، فیروز نامی شخص نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا، انہوں نے وہاں خودکشی کی۔ یہاں جس حملہ آور نے حامد الحق رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا، وہ خود بھی خودکش بمبار تھا۔ تو لہٰذا ان مماثلتوں کو سامنے رکھ کر پھر جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی چاردیواری میں اور جامع مسجد میں جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے ہوئے نشانہ بنانا، تو میرے خیال میں یہ کوئی مسلمان تو کیا، یہ انسان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ حملہ آور کون تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیروز تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ، اچھا ہوا کہ حملہ آور مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حامد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا گیا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں، اگرچہ ہمیں لوگ ایک سیاسی مولوی کے نام سے پہچانتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی قانون انسان کا بنایا ہوا قانون ہو اور اسلام جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کوئی بھی قانون اس قسم کی ظلم، بربریت، جبر، درندگی، وحشیت کا اجازت نہیں دیتا۔ لہذا میں بعثت ایک ادنا مسلمان، جمعیت علماء اسلام کا ادنا ورکر، جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا ایک ادنا طالب علم، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اب تو مذمت کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتا ہے۔ اس ملک میں، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر پاکستان کے پہلو میں اس آئینے میں مولانا حامد الحق رحمہ اللہ کو دیکھیے تو اس کی زندگی میں یا مدرسے کی زندگی میں، مدرسے سے کبھی بھی پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھی۔ دارالعلوم دیوبند کی مقاصد میں سے ایک مقصد وطن سے محبت کا درس، تو دارالعلوم حقانیہ نے ہمیشہ وطن سے محبت کا درس اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو دیا ہے۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی بھی دارالعلوم حقانیہ سے پاکستان کے خلاف آواز اٹھی ہو۔ تو جب پاکستان کے لیے محبت ہے تو پھر پاکستان ہی میں ایک عظیم ادارے میں ایک عالم دین کو نشانہ بنانا، یہ جواب ہمیں کون دے گا؟ یہ جواب، یہ سوال میں نہ مولانا انوار الحق حقانی سے کروں گا، نہ مولانا حامد الحق حقانی شہید رحمہ اللہ کے اولاد اور بچوں سے کروں گا، نہ مولانا سلمان الحق سے کروں گا، نہ اساتذہ سے۔ یہ سوال ڈائریکٹ ہم حکومت اور ریاست سے کریں گے، اور ریاست اور حکومت ذمہ دار ہے اس کا جواب ہمیں دے۔
اور اگر اسلام کی بات اسلام کے آئینے میں دارالعلوم حقانیہ کو اور مولانا حامد الحق حقانی شہید رحمہ اللہ کو ہم دیکھیں تو اس کی پوری زندگی تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ سالانہ کتنے طلباء یہاں پڑھتے ہیں؟ ہزاروں صرف دارالعلوم حقانیہ سے علماء فارغ ہو جاتے ہیں، فارغ التحصیل۔ تو یہاں انسانیت کی تربیت کی جاتی ہے، معاشرے کو مہذب نوجوان دیا جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دارالعلوم حقانیہ سے چور نکلا، دارالعلوم حقانیہ سے شرابی نکلا، یا قاتل نکلا، یا سودخور اور حرام خور اور کرپٹ نکلا۔ تو جب مہذب نوجوان معاشرے کو دیتا ہے تو معاشرے کی اصلاح میں بھی دارالعلوم حقانیہ کا ایک کردار ہے۔ تو اسلام کی اشاعت علامہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلامی سیاست نام ہے 3 چیزوں کا: اسلام کی حفاظت، اسلام کی اشاعت، اسلام کی اقامت۔ یعنی دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی اقامت۔ میں یہ برملا کہہ سکتا ہوں کہ دارالعلوم حقانیہ کا دین کی اشاعت میں بھی کردار ہے، دین کی حفاظت میں بھی کردار ہے، دین کی اقامت میں بھی کردار ہے۔ دین کی اشاعت میں کردار ہے تو یہ مصداق ہے بلغ کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیونکہ اشاعت یا دعوت کے ذریعے ہے، اشاعت یا تبلیغ کے ذریعے ہے، اشاعت یا تعلیم اور تعلم کے ذریعے ہے، یا اشاعت دین تربیت کے ذریعے ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہ خطاب کس کو ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ کام تو حامد الحق کرتا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ اور ہم سب کو ہے۔ یہی کام تو حامد الحق اور دارالعلوم حقانی کرتا رہا، تو پھر کیوں نشانہ بنایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے۔ انا بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، تو وہ معلم بھی تھے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، وہ مربی بھی تھے۔ تو لہٰذا اشاعت کے تمام شعبے دارالعلوم حقانیہ سے آپ کے سامنے جو جاری اور ساری تھے، اور دین کی حفاظت کا شعبہ بھی دارالعلوم حقانیہ نے یہ ذمہ داری بھی پوری کی۔ دین کی حفاظت کب؟ جب دین پر دین کا دشمن حملہ آور ہو تو سب سے پہلے دارالعلوم حقانیہ نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ اور جہاں تک دین کی اقامت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پیغمبر کی رسالت کا اہم مقصد دین کی اقامت کے لیے جدوجہد، وہ کام دارالعلوم حقانیہ بھی کرتا رہا، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ بھی کرتا رہا، مولانا حامد الحق رحمہ اللہ بھی کرتا رہا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات، سیاسی خدمات قبول فرمائے، اور دارالعلوم حقانیہ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے۔ یہ حملہ جو مولانا حامد الحق پر ہوا ہے، یہ حملہ صرف ایک شخص پر حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دینی تحریک پر حملہ تھا، یہ ملک کی تمام دینی مدارس پر حملہ تھا، یہ اسلام پر حملہ تھا، یہ دینی اسلامی نظریے اور فکر پر حملہ تھا۔ لہٰذا اس شخص کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے۔